اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین کو مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی وساطت سے انشاءاللہ غیبت کے بارے میں بتائیں گے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمان کو اس سے بچنا کیوں ضروری کہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج معاشرے میں ہمارے غیبت بھی عام رائج ہو گئی ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔ تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے، اور غیبت کی تعریف کیا ہے، اور غیبت ہے کیا، اور اس سے بچنا کیسے چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام سنتے ہیں، ترجمہ۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمہیں گوار نہ ہوگا، یعنی یہ تمہیں ناگوار گزرے گا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو۔ اب سنیے غیبت کی تعریف کیا ہے، اور غیبت کیوں حرام ہوئی ہے۔ خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حرمت اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو حرام کر دیا۔ نیز اللہ عز و جل نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ و مؤکدہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دے دیا۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسے ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کے بدن کو درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر یعنی معاملہ ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امام احمد بن حجر علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراض وارد کیا کہ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اعتراض: کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اسے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اس الفاظ میتن یعنی مردے کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہراً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے۔ تاہم وہ مردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے، اسے پتہ چل جائے، تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔
اب سنیے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے۔ آج کل ہم ایسے ہی ہر مسلمان پر غیبت بھی کر دیتے ہیں، بہتان بھی باندھ دیتے ہیں۔ تو آئیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں کو کیا فرق اس میں کیا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے، اب سنیے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، سنیے غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ اب دیکھیے ہم تو نہیں چاہیں گے کہ جو ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تو ہم جس کو یاد کر رہے ہیں اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اگر برے الفاظ سے یاد کریں گے تو یہ غیبت ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو، اب سنیے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، کہ اگر وہ اس برائی میں مبتلا ہے تو اب کیا فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ دونوں گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں غیبت کیا ہے کہ اس میں وہ برائی موجود ہے لیکن پھر ہم اس کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، ہمیں کیا لگے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ حرام خور ہے، وہ زناکار ہے، وہ شرابی ہے۔ یہ اس بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کے عیب اچھالیں۔ اور اگر وہ اس میں برائی ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر اب بہتان باندھے یا اس پر غیبت کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو یار بس سچ ہی بول رہے ہیں، ہم تو اس کے بارے میں، اس بھائی کے بارے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، یہ غیبت ہی تو ہے۔ ہم جو اس کا عیب اپنے دوسرے دوست کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ ہم غیبت تو کر رہے ہیں۔ ہم کیا اس کو، اگر جو اس نے عیب کیا ہے ہم سچ بتا کر کیا اس کی برائی کو پرموٹ ہی کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ عیب ہم اس کا چھپاتے تو نہ جانے اللہ پاک نے ہم خود دیکھیں ہمارے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ اور بندہ کسی کی غیبت کرتے یہ سوچے کہ مولا تو نے میری کتنی برائیاں ہیں جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہیں۔ تو ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ اب غیبت کہتے کس کو ہیں کہ جو اس میں ہو اور ہم کہتے ہیں یہ میں سچ بیان کرتا ہوں، یہ غیبت تو ہے۔ اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ بہتان کس کو کہتے ہیں؟ اس بندے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، ہم اس کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، یہ بہتان ہے۔ مگر ہے حرام، عیب بیان کرنے کو غیبت ہوتی ہے۔ سچ مگر ہے حرام، اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہے بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ ہے۔ غیبت تو ایک گناہ ہے نا، تو بہتان جو ہم لگا رہے ہیں اس پر، جو مسلمان پر ہم بہتان باندھ رہے ہیں، وہ دو گناہ ہے۔ ایک تو اس پر غیبت باندھی اور دوسرا اس پر بہتان باندھا، جو اس میں نہیں ہے وہ ہم نے اس پہ عیب لگا دیا۔ اب سنیے غیبت کی تعریف کیا ہے، بہار شریعت میں ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ اب ایک شخص میں عیب ہے تو اس کے پوشیدہ ہیں وہ عیب، تو مجھے پتہ چل گیا یا کسی اور کو پتہ چل گیا، تو اب میں جو اپنے دوسرے دوست کو یا کسی دوسرے ساتھی کو بتا رہا ہوں وہ اس کا عیب چھپا تھا، میں نے اس کا عیب ظاہر کر دیا، تو یہ تو غیبت ہے۔ آج کل اے مسلمان، اے میرے بھائی غور کر، اکثریت کو غیبت کی تعریف تک کا معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے پر صبح سے لے کر شام تک یہ کہتے ہیں کہ یار تو فلاں کام سے بچنا، فلاں کام نہ کرنا، یا ہم سارا دن ایک دوسرے پر غیبت باندھتے رہتے ہیں۔ اب سنیے کہ حدیث مبارکہ کی روشن میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے
تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد اور اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں کسی کو مال دیا ہے تو ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کا مال کماتا ہے، وہ حرام کماتا ہے، وہ حلال کماتا ہے، ہمیں کیا غرض ہے؟ وہ اپنی محنت کر رہا ہے، وہ جیسے بھی کماتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ وہ مال حلال ذریعے سے نہیں کما رہا، تو وہ اگر حرام کما رہا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو اچھال رہے ہیں۔ آج ہماری سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم اپنے اپنے لیڈروں کا دفاع کر رہے ہیں، اگر وہ لاکھ برائیاں کرتے ہوں پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کی اپنے لیڈروں کی، چاہے وہ سچی ہے یا بری بات ہے، ہم نے بیان کر ہی دینی ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا خود ہی ہو جاتا ہے۔ اور غیبت بھی، یہ بھی ایک لڑائی جھگڑے کا مین وجوہ جو وجہ بنتی ہے لڑائی کی، وہ غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا، اے میرے محترم اور مسلمان بھائی، اے مجھے سننے والے دیکھنے والے، جو اس میں عیب ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امام، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ و دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ جسمانیات میں غیبت کی مثالیں ہیں، جیسے اندھا، لنگڑا، گنجا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ یہ ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ ہم کسی کے عیب کیوں اچھالیں؟ اے میرے مسلمان بھائی دیکھنے والے، ہم کیوں کسی کے عیب اچھالیں؟ یہ خاص طور پر آج یہ مرض جو ہے نا غیبت والا، یہ ہر ایک سے چھوڑ کر دوسرے مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ کوئی کسی کے اولاد پر تہمت باندھ رہا ہے، غیبتیں بتا رہا ہے کہ اس کی اولاد ٹھیک نہیں ہے، کوئی مال میں بتا رہا ہے کہ اس کا مال ٹھیک نہیں ہے، کوئی کاروبار میں غیبتیں کر رہے ہیں، کوئی آپس میں تاجر برادری وہ غیبتیں کر رہے ہیں، تو اسی طرح معاملے یہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو غیبت کے معاملے میں ہے، یہ قرآن پاک میں اٹل فیصلہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی، اور جو یوٹیوب چینل پر ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، اللہ کرے جو سن رہا ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مسلمان کی عزت اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مسلمان کو کبھی نیچا نہ دکھائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ عزتیں انسان کو عطا کی ہیں، اور اللہ پاک نے وہ انسان کو عزتیں عطا کی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان کے خیر خواہ بنیں۔ آج ہمارا کوئی مسلمان، اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، میں خاص طور پر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مسلمان جو بیچارہ بے روزگار ہے، اسی طرح جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ماہ رمضان اب آمد ہے، تو اب دیکھیے ہمارا دسترخوان وسیع ہوگا، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ والا ہمسایہ کس مصیبت میں ہے۔ ماہ رمضان ہمیں تقوی و پرہیزگاری تو انشاءاللہ دے گا، لیکن اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی نیت کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔